کیا آپ یقین کریں گے کہ دنیا کی سب سے ڈینسسٹ پاپولیشن کسی شہر کی نہیں بلکہ صرف 6 ایکڑز کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی تھی؟ یہ ہے کاولون والڈ سٹی۔ یہاں ایک پارک جتنی چھوٹی سی جگہ پر 35,000 لوگ رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اسکوائر میٹر پر یعنی صرف 2 قدموں کی جگہ میں 2 لوگ رہتے تھے۔ لوگوں کے پاس رہنے کے لیے صرف اتنی ہی جگہ تھی جتنی ایک تابوت میں ہوتی ہے۔ یہاں 300 بلڈنگز آپس میں جڑی ہوئی تھی اور گلیاں اتنی تنگ تھی کہ وہاں نیچے کبھی سورج کی روشنی نہیں پہنچی۔ لوگ 24 گھنٹے بلب جلا کر رہتے تھے۔ یہاں پولیس بھی جانے سے ڈرتی تھی، لیکن جب 1993 میں اسے گرایا گیا تو ملبے کے نیچے سے ایک ایسی چیز ملی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ آئیں جانتے ہیں کاولون والڈ سٹی کی اس خوفناک حقیقت کو۔ کاولون والڈ سٹی کسی پلان کے تحت نہیں بلکہ یہ تاریخ کی ایک بیوروکریٹک غلطی کی وجہ سے وجود میں آیا تھا۔ بات ہے 1898 کی، جب برٹن نے چائنا سے ہانگ کانگ کو 99 ایئرز کے لیے لیز پر لیا۔ اگریمنٹ سائن ہو گیا اور بارڈرز کی مارکنگ ہو گئی، لیکن اس اگریمنٹ میں ایک چھوٹا سا لوپ ہول رہ گیا۔ ہانگ کانگ کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا چائنیز ملٹری فورٹ تھا جسے برٹن نے اگنور کر دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ فورٹ چائنا کا ہی رہے گا۔ بس یہی وہ غلطی تھی جس نے آنے والے وقت میں سٹی آف ڈارکنیس کو جنم دیا۔ قانونی طور پر یہ زمین چائنا کی تھی، مگر جغرافیکلی یہ برٹش ہانگ کانگ کے بالکل بیچ میں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ برٹن وہاں اپنی پولیس نہیں بھیج سکتا تھا کیونکہ وہ چائنا کی زمین تھی، اور چائنا کے لیے بھی وہاں اپنی پولیس بھیجنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ برٹش ٹیریٹری سے گھرا ہوا تھا۔ یہ زمین کا ٹکڑا دنیا کے نقشے پر ایک بلیک ہول بن گیا۔ پھر ورلڈ وار 2 کے دوران 1941 میں جاپان نے ہانگ کانگ پر قبضہ کر لیا۔ جاپانیز آرمی کو اپنے فائٹر جیٹس کے لیے قریب ہی موجود کائتک ایئرپورٹ کو بڑا کرنا تھا۔ انہیں رن وے بنانے کے لیے بھاری پتھروں کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کاولون والڈ سٹی کی ان پرانی مضبوط دیواروں کو توڑ دیا اور ان کے پتھروں سے اپنے رن وے کو کنسٹرکٹ کیا۔ ظاہری طور پر کاولون کی دیواریں گر چکی تھی، شہر اب کھلا میدان لگ رہا تھا، لیکن اصلی دیواریں تو اب بننا شروع ہونی تھی۔ دیواریں گرنے کا مطلب تھا کہ اب اس شہر کے پھیلنے پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ 1940s کے بعد جب چائنا میں سول وار شروع ہوئی تو لاکھوں ریفیوجیز نے جان بچانے کے لیے ہانگ کانگ کا رخ کیا۔ انہیں رہنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے تھی، مفت جگہ جہاں کوئی قانون نہ ہو، کوئی ٹیکس نہ ہو اور کوئی انہیں نکال نہ سکے۔ اور ان کے لیے کاولون والڈ سٹی سے بہتر جگہ کیا ہو سکتی تھی؟ چونکہ اب وہاں کوئی پرانی دیوار نہیں تھی جو انہیں روک سکے تو لوگوں نے وہاں گھر بنانے شروع کر دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں اینٹ کے اوپر اینٹ رکھی گئی۔ بنا کسی انجینئر کے، بنا کسی آرکیٹیکٹ کے، بلڈنگز 14 منزل تک اوپر اٹھ گئیں۔ یہ بلڈنگز ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑ گئیں کہ انہوں نے مل کر کنکریٹ کی ایک نئی اور خوفناک دیوار بنا دی۔ پہلی دیواریں دشمنوں کو روکنے کے لیے تھیں، مگر یہ نئی بلڈنگز والی دیواریں اندر رہنے والوں کو قید کرنے کے لیے بن گئی تھیں۔ اب یہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ یہ کنکریٹ کا ایک پہاڑ بن چکا تھا۔ اس کے اندر کی دنیا باہر کی روشنی سے مکمل طور پر کٹ گئی تھی۔ اگر آپ 1970s میں ہمت کر کے اس شہر کی تنگ گلیوں میں داخل ہوتے تو آپ کو لگتا کہ آپ کسی اور پلانٹ پر آ گئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ محسوس کرتے وہ اندھیرا تھا۔ بلڈنگز اوپر سے اتنی بے ترتیبی سے جڑ چکی تھی کہ انہوں نے آسمان کو پوری طرح سے ڈھک دیا تھا۔ دن کے 12 بجے بھی وہاں رات کا سما ہوتا تھا۔ گلیاں ہر وقت گیلی رہتی کیونکہ اوپر ہزاروں گھروں سے پائپس لیک ہوتے تھے اور پانی سیدھا نیچے گرتا تھا۔ سروں پر بجلی کی تاروں کا ایک جال تھا جو کسی بھی وقت گر کر آگ لگا سکتا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہاں پولیس کا جانا منع تھا اور گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں تھا تو اس شہر کا نظام آخر چلاتا کون تھا؟ اس اندھیرے کا فائدہ اٹھایا ٹرائیڈز نے۔ جب قانون نے اپنی آنکھیں پھیر لیں تو ہانگ کانگ کے سب سے خوفناک کرمنل گینگز، خاص طور پر 14 کے اور سن جی آن نے اس شہر پر اپنا رول قائم کیا۔ وہ وہاں کے ان کہے حکمران بن گئے۔ انہوں نے وہاں ایک ایسی ڈارک اکانومی قائم کی جو باہر کی دنیا میں ناممکن تھی۔ ایک طرف اوپیم ڈینس تھے جہاں لوگ نشے میں پڑے رہتے تھے، اور دوسری طرف گیمبلنگ ہاؤسز اور بروتھلز تھے جو 24 گھنٹے چلتے تھے۔ یہاں تک کہ کتوں کا گوشت بھی جو ہانگ کانگ میں بین تھا یہاں کھلے عام بکتا تھا۔ لیکن اس شہر کی کہانی صرف جرم تک محدود نہیں تھی۔ کاولون والڈ سٹی پورے ہانگ کانگ میں سستے علاج کا سب سے بڑا مرکز بن گیا تھا۔ ہزاروں ایسے ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ جو پناہ لینے کے لیے چائنا سے بھاگ کر ہانگ کانگ آئے تھے،
उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए हांगकांग का लाइसेंस नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना निज़ाम बगैर लाइसेंस के चलाने के लिए काओलून सिटी में पनाह ले ली। लोग शहर के बाहर से यहाँ इलाज करवाने आते थे क्योंकि यहाँ पैसे आधे लगते थे और कोई सवाल नहीं पूछता था। यहाँ तक कि हांगकांग के खाने पीने का कारोबार भी यहीं से चलता था। हांगकांग के मशहूर फिश बॉल्स जो महंगे रेस्टोरेंट्स में सर्व होते थे, वो दरअसल इन्हीं तंग कमरों में बनाए जाते थे जहाँ सफाई का कोई निज़ाम नहीं था। ये एक ऐसी अजीब दुनिया थी जहाँ जुर्म और जिंदगी एक ही छत के नीचे चल रहे थे। एक कमरे में ड्रग डील हो रही होती थी और दीवार की दूसरी तरफ एक माँ अपने बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती थी। लेकिन 1980s तक आते आते ये शहर इतना घना और ख़तरनाक हो चुका था कि अब ब्रिटेन और चाइना दोनों को एहसास हो गया कि इस मॉन्स्टर को मज़ीद जिंदा नहीं रखा जा सकता। कहानी का आखिरी चैप्टर 1980s के आखिर में शुरू हुआ। ब्रिटेन और चाइना के दरमियान एक हिस्टोरिकल एग्रीमेंट हुआ कि हांगकांग को वापस चाइना के हवाले किया जाएगा। इस पॉलिटिकल डिसीजन ने काओलून वॉल्ड सिटी की किस्मत का फैसला कर दिया। दोनों हुकूमतों के लिए ये शहर अब एक पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट बन चुका था। एक तरफ चमकता दमकता मॉडर्न हांगकांग था और उसके बीच में ये गंदा, घना और कानून से बालातर कंक्रीट का पहाड़ खड़ा था। फैसला कर लिया गया कि इस कैंसर को खत्म करना होगा। 14 जनवरी 1987 को हुकूमत ने अचानक ऐलान किया कि काओलून वॉल्ड सिटी को गिराया जा रहा है। ये खबर सुनते ही शहर के अंदर कोहराम मच गया। बाहर की दुनिया के लिए ये एक स्लम था, मगर वहाँ रहने वाले 35,000 लोगों के लिए ये उनका घर था। लोगों ने निकलने से इनकार कर दिया। वजह साफ थी, वहाँ रेंट ना होने के बराबर था, बिजली मुफ्त थी और डॉक्टर्स बिना टैक्स दिए वहाँ काम कर रहे थे। बाहर की दुनिया में रहना उनके लिए नामुमकिन था। गलियों में प्रोटेस्ट शुरू हो गई। पुलिस तो पिछले 100 सालों से बाहर खड़ी थी, उसे आखिरकार जबरदस्ती अंदर दाखिल होना पड़ा। हुकूमत ने लोगों को निकालने के लिए 2.7 बिलियन हांगकांग डॉलर्स का कॉम्पनसेशन पैकेज रखा था। एक एक करके लोगों को जबरदस्ती और कुछ को पैसे देकर वहां से निकाला गया। ये ऑपरेशन कोई आसान काम नहीं था। पूरे शहर को खाली करवाने में 3 साल का अरसा लग गया। मार्च 1993 में शहर को गिराने का काम शुरू हुआ। बड़ी हैवी मशीनरी ने बिल्डिंग्स को तोड़ना शुरू किया और ये काम पूरा 1 साल तक चलता रहा। अप्रैल 1994 तक वो पूरा कंक्रीट का पहाड़ जमीन के बराबर हो चुका था। लेकिन जब इंजीनियर्स ने वहाँ हजारों टन मलबा हटाया और जमीन की खुदाई शुरू की तो उन्हें नीचे से एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्हें मलबे के नीचे 1847 में बनाए गए असली किले की फाउंडेशंस मिली। सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी साउथ गेट के 2 बड़े ग्रेनाइट के पत्थर थे। इन पत्थरों पर साउथ गेट और काओलून वॉल्ड सिटी लिखा हुआ था। ये वही पत्थर थे जो 1940s में जापानीज ऑक्यूपेशन के दौरान बिल्डिंग्स और मिट्टी के नीचे दब गए थे, मगर महफूज थे। हुकूमत ने फैसला किया कि इन पुराने रिमेन्स को वहां बनने वाले पार्क में महफूज किया जाएगा। अगस्त 1995 में इस जगह को काओलून वॉल्ड सिटी पार्क में तब्दील कर दिया गया। आज वहाँ गार्डन्स हैं, लेकिन पुराने शहर की कुछ निशानियां अभी भी वहाँ मौजूद हैं। पार्क के बीच में यमन की बिल्डिंग आज भी खड़ी है। ये वाहिद बिल्डिंग है जो डेमोलिशन के वक्त नहीं गिराई गई और इस बिल्डिंग को आज म्यूजियम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। काओलून वॉल्ड सिटी आज इस दुनिया में अपना वजूद नहीं रखता, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आज भी इसका नाम दुनिया की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली जगह के तौर पर दर्ज है।